سوال کیا ہمارے نوجوانوں نے، مولانا لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب تک قرآن سمجھ میں نہ آئے تب تک تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، انقلابی لوگ بھی کہتے ہیں، بہت سارے جو بہت زیادہ پھر پڑھتے ہیں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اس کی قرآن کی تلاوت کا کیا فائدہ ہے. امام خمینی نے اس کا جواب دیا اپنے بیٹے احمد خمینی کو. ان کے دو بیٹے تھے، احمد خمینی، مصطفیٰ خمینی. مصطفیٰ خمینی کو نجف میں شہید کیا گیا تھا اور احمد خمینی اپنے والد کے 2-3 سال کے بعد اس دنیا سے چلے گئے. مصطفیٰ خمینی کو خط لکھتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اس میں اس سوال کا جواب دیتے ہیں. امام فرماتے ہیں، امام خمینی اپنے فرزند احمد خمینی کو لکھتے ہیں، فرزندم با قرآن ان بزرگ کتاب معرفت آشنا شو. میرے بیٹے، قرآن جو معرفت کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس کتاب سے آشنا ہو جاؤ. معرفت کی سب سے بڑی کتاب کون ہے؟ یہی قرآن ہے. کہا بیٹے اس قرآن سے آشنا ہو جاؤ، اگرچہ با قراءت آن، چاہے اس قرآن کی تلاوت ہی کے ذریعے مگر قرآن سے آشنا ہو جاؤ. وراہی از آن بسوئی محبوب باز کن، اس قرآن کے ذریعے اپنے محبوب، اپنے خالق، اپنے خدا کی معرفت کا ایک دروازہ، ایک راستہ کھولو. یہی تلاوت قرآن معرفت کا دروازہ کھولے گی. یہی قرآن کی تلاوت اس قرآن کو سمجھنے کی، اس قرآن کو نازل کرنے والے خالق اور خدا کی معرفت کا دروازہ کھولے گی. پھر فرماتے ہیں وَتَصَوُّرْ نَكُنْ، کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ قرآت بدون معرفت اثری نہ دارد. غور سے سنیے گا جنہوں نے مجھے سوال کیا، جنہوں نے سوال نہیں کیا ہے. یہ قرآن کا، ہمارے زمانے میں قرآن کا سب سے بڑا خدمت گزار، ہمارے زمانے میں قرآن کا سب سے بڑا خدمت گزار. کیوں؟ اس قرآن کے خدمت گزار نے ایک ایسی حکومت قائم کی جس حکومت میں قرآنی اصول اپنائے گئے ہیں. تو امام فرماتے ہیں، امام خمینی وَتَصَوُّرْ نَكُنْ، بیٹے احمد کبھی گمان بھی نہ کرنا قراءت بدون معرفت اثری نادارد، کہ قرآن کی کیا معرفت کے بغیر اس کی تلاوت کا کوئی اثر نہیں ہے. کہ ان از وسوسہ شیطان، یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے اس کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہماری صدی کا سب سے بڑا انقلابی انسان کہہ رہا ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ انسان اس بہانے قرآن کی تلاوت چھوڑے کہ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے قرآن سے دوری اختیار کرے، مجھے عربی لینگویج نہیں آ رہی ہے، اس وجہ سے قرآن کو پڑھنا چھوڑے، اپنے سے دور کرے کہ میں جس قرآن کو پڑھتا ہوں، جن آیات کو پڑھتا ہوں، جس سورے کو پڑھتا ہوں، جس پیج اور جس صفحے کو پڑھتا ہوں، مجھے تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نہیں، عام کتابوں میں اور قرآن میں فرق ہے. عام کتابوں میں قرآن کا ایک ہی فائدہ نہیں ہے، ہزاروں قسم کے فائدے ہیں جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے. امام فرماتے ہیں گمان بھی نہ کرنا کہ قرآن کی تلاوت بغیر معرفت کے کوئی اثر نہیں ہے. ان وسوسہ شیطان، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. آخر ان کتاب از طرف محبوب اس برائی تو و برائی ہمکس، یہ کتاب انسان تمہارے اور تمام انسانوں کے محبوب خدا کی طرف سے ہے، تمہارے لیے اور پوری بشریت کے لیے. یہ قرآن کیا ہے؟ محبوب کی طرف سے. وہ محبوب کون ہے؟ وہ محبوب خدا کی ذات ہے. آخر ان کتاب از طرف محبوب اس برائی تو و برائی ہمکس ونامی محبوب اس، اگر عاشق و محب مفاد آن را نداند. اور محبوب کا خط محبوب ہوتا ہے چاہے عاشق کو اس خط میں لکھے ہوئے مطالب کی سمجھ ہو یا نہ ہو. انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی کون سی ذات ہے؟ خدا کی ذات ہے. انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی کون سی ذات ہے؟ خدا کی ذات ہے. خدا نے جب بھی قرآن کا کوئی نیا چیپٹر شروع کیا ہے
کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس خدا کی طرف سے ہیں جو انسانوں کے حق میں سب سے زیادہ رحیم و مہربان ہے نا، سب سے زیادہ رحیم و مہربان ہے۔ اور انسانوں کے لیے سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ محبوب بالذات، محبوب بالذات کون ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں نام محبوب محبوب ہے، محبوب کا خط محبوب ہے، چاہے عاشق کو اور محب کو اس خط کے اندر جو لکھا ہوا وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وبا ان انگیزہ خب محبوب کہ کمال مطلوب بس سراغت آید بس شاید دستت بگیرد۔ پھر امام کہتے ہیں، امام خمینی کہتے ہیں شاید اس طرح جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے محبوب کی محبت، محبوب کی محبت جو انسان کے لیے ایک کمال ہے وہ تمہارے دل میں آ جائے اور یہی محبت تمہارا ہاتھ تھامے گی۔ یہ خدا کی محبت جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے انسان کے، جوان کے، بیٹی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، یہی محبت انسان کی دستگیری کرتی ہے، یہی محبت انسان کا کیا ہاتھ تھامتی ہے۔ تو امام خمینی کہتے ہیں ماں اگر تمام لحظات عمر بشکرانہ ان کی قرآن کتاب ماس، اگر ہم زندگی بھر اس بات کے لیے خالق کا شکرانہ بجا لائے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، وبس سجدہ رویم اور سجدے میں جائے از عہدہ برن یوم دین، تب بھی ہم قرآن جو ہماری کتاب ہے اس کے شکرانے کا کیا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔